پردے میں جو ہوتا ہے حجاب کے ساتھ اگر دو عورتیں جا رہی ہوں، مجال ہے کوئی لڑکا جو ہے نا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے؟ میں مان جاؤں گا کوئی اس کی طرف دیکھے بھی، کوئی دیکھے گا ہی نہیں یار، جو جہاں گئے وہیں کرے گا۔ دوستو میرا نام ہے ندیم۔ آج میں آیا ہوں ایک گراؤنڈ کے اندر، اور گراؤنڈ کے اندر جو ہے میں خاص طور پر اس کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ جو سانحہ مینار پاکستان 14 اگست والے دن عائشہ اکرم نامی لڑکی جو ٹک ٹاکر اسٹار ہے، اس حوالے سے میں نے لوگوں کے کچھ ریویو لیے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ غلطی کس کی تھی، کون قصوروار تھا، پری پلانٹڈ تو نہیں تھا، بہت سارے معاملات تھے، یہ سب کچھ ہم لوگوں نے رپورٹ کیے۔ ویڈیو کے اندر بہت زبردست قسم کے کمنٹس آئے ہیں، بہت زبردست قسم کی رائے ملی ہے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ قدیر جدون، ندیم، ہم دونوں رپورٹنگ کر رہے تھے، زبردست ویوز ہیں آپ کے پاس، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں ویڈیو میں۔ اس طریقے سے اگر آپ ایک پہلو سے دیکھیں گے تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ اس عائشہ اکرم کی غلطی تھی، اور اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں گے تو اس طرف جو لوگوں نے زیادتی کی ان کی غلطی ہوگی۔ دیکھو ہمیں دونوں پہلو دیکھنے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہو کہ عورتوں کے پردے کا حکم ہے سورہ نساء میں، تو آپ سورہ یوسف میں مردوں کے پردے کا بھی حکم ہے۔ اگر عورت فاحشہ ہو کر آتی ہے تو مرد کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو چھپائے۔ اور اگر عورت کو یہ حکم ہے، اگر ساری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں نا تب بھی وہ بے پردہ ہو کے نہیں نکلے، وہ پردہ ہو کے نکلے۔ تو اس لیے دیکھا جائے گا کہ مردوں کی بھی غلطی ہے اور عورت کی بھی غلطی ہے۔ جہاں تک یہ سانحہ ہے، یہ جو حادثہ ہوا ہے، تو اس میں عورت کی اس وجہ سے غلطی ہے کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے خود آنے سے پہلے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں یہاں آ رہی ہوں اور ویڈیو بنائیں گے۔ اور دوسری بات یہ، اگر وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے یہ غلط ہے، تو اس زیادتی کے اگر جب وہ کہہ رہی ہے کہ غیر محرم لوگوں نے، تو اس کے علاوہ جو ٹک ٹاک کی جو ویڈیو بناتی ہے جس ریمبو نام کا لڑکا ہے، وہ کون سا اس کا محرم ہے؟ وہ بھی تو غیر محرم ہے۔ جب ایک غیر محرم اس کو ہاتھ لگا رہا ہے تو اگر 10 غیر محرم ہاتھ لگائے تو فرق کیا تھا؟ وہ بھی غیر محرم ہے، یہ بھی غیر محرم ہے۔ اب جب غیر محرموں میں ہاتھ لگا، اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ہی لاہور کے اندر جو ہے گریٹر پارک کے اندر ایک اور واقعہ ہوا، روڈ کے اوپر بھی ایک اور واقعہ ہوا، رکشے کے اوپر جو ہے نا ایک لڑکا بھی جو ہے نا اس طرح ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں تو کوئی پلانٹڈ نہیں تھا۔ کیا سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ یہی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں اور جو ان کے بڑے ہیں وہ زیادہ اس چیز کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نظر انداز کر رہے ہیں، اور ہر کوئی یہ کوشش کر رہا ہے نا کہ میں جاہلوں والی حرکت کر کے یا کوئی ایسی حرکت کر کے میں فیمس ہو جاؤں، اور فیمس ہونے کے لیے وہ بھی آپ دیکھو اس وقت جتنے بھی مجرمین ہیں نا انہیں سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ انہیں فیمس کیا جا رہا ہے، میڈیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی جرم کرتا ہے اسے سزا دو، پھر آپ دیکھنا آئندہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹک ٹاک کے حوالے سے کوئی مطلب کیا سمجھتے ہیں، بینڈ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ٹک ٹاک بینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ جو آج کل جو ڈیوائز ہو رہی ہے نا، ڈیوائز ہو رہی ہے وہ ٹک ٹاک کی وجہ سے ڈیوائز ہو رہی ہے۔ اور یہ جو نامحرم شادی، یہ جو آپس میں جو رشتے بن رہے ہیں نامحرموں سے، یہ بھی ٹک ٹاک کی وجہ سے بن رہے ہیں۔ اور جو آپس میں جو شادیاں ہو رہی ہیں غیر محرموں کو بلا اس کے اور والدین کی خواہش کے، بلکہ لڑکا لڑکی آپس میں چاہ رہے ہیں اور یہ شادیاں ہو رھی ہیں، یہ بھی ٹک ٹاک کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور آپس میں آپ دیکھو جتنا انتشار جھگڑا ہو رہا ہے یہ بھی ٹک ٹاک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا کاروبار چھوڑ کے ٹک ٹاک پہ ہی لگے ہوئے ہیں، والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے۔ اور السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر 14 اگست والے دن جو واقعہ ہوا ہے مینار پاکستان پر، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عائشہ اکرم لڑکی ہے جو ٹک ٹاک بناتی ہے، میری رائے یہ ہے اس کے حوالے سے کہ یہ جو پاکستان میں ٹک ٹاک، سب سے پہلے تو ایسی ایپس پر پابندی ہونی چاہیے جو بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہیں۔ یہ بے حیائی کو جب پروموٹ کیا جاتا ہے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں یہ فطور جو ہے یہ جمع ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے ایسے واقعات جو ہیں ہمارے ملک میں روز بروز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس خاتون کے لیے ہم پورا پاکستان اظہار ہمدردی کرتا ہے کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو پکڑنا چاہیے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے پنجاب پولیس کے، میں کل تھوڑی دیر پہلے ابھی وہ نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ 71 سالہ شخص کو انہوں نے گرفتار کیا ہے کہ اس واقعے میں ملوث ہے، حالانکہ وہ شخص اپنے گھر پر موجود تھا 14 اگست کے دن۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری حکومت، ہماری جو انتظامیہ، یہ اس کی حالت کیا ہے۔ اور دوسرے یہ جو حکومت سے درخواست کرتا ہوں، اگر ایسے واقعات کو ختم کرنا ہے آپ نے، تو یہ جو افغانستان میں آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ عورتوں کے اوپر پابندی کیوں لگاتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں پر رہیں؟ وہ شریعت اسلامی وہاں پر اس کا نفاذ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اگر یہاں پر اسلامی نظام قائم ہو جائے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی انشاءاللہ تعالی ایسے واقعات سے بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا اور پاکستان کا ایک امیج دنیا کے سامنے بنے گا۔ میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، بیشتر ذرائع سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک سازش تھی پاکستان کا امیج خراب کرنے کی۔ کیا اس میں کتنی صداقت ہے؟
اس کے بارے میں مجھے معلوم تو نہیں ہے، لیکن سازشیں تو دنیا کرتی رہتی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کی حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، پاکستان کے میڈیا کو اگر اس چیز ہوئی ہے تو اس کو خاموشی کے دور سے نمٹا دینا چاہیے۔ اب آج چوتھا دن ہے میرے خیال سے، جب 14 اگست سے لے کے اب تک جتنے دن ہو چکے ہیں، یہ مسلسل اس بات کو چلایا جا رہا ہے، یہ میڈیا اسی کو ہی دکھاتا جا رہا ہے۔ آپ پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے رکھیں تاکہ پاکستان کا پازیٹیو امیج جائے۔ ہاں یہ بات ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، آپ اس واقعے پر ایکشن لیں، خاموشی سے اس کو نمٹا دیں، اس کو بار بار اپنی میڈیا پہ لانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو میں اس پورے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ جو لوگ اس پوری کارروائی میں ملوث ہیں ان کو جو ہے نا سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اور دوسری طرف میں والدین، جو ان کے والدین ہیں، میں ان سے بھی جو ہے نا یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب وہ لڑکی آپ کے گھر سے اپنے یار دوستوں کے ساتھ اس طرح نکلتی ہے اور کسی پارک میں جو ہے نا وہ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ نکلتی ہے، تو اس میں کون ملوث ہو سکتا ہے؟ وہ بندے بھی سارے ملوث ہیں، گھر والے بھی ملوث ہیں۔ میں تو کہتا ہوں عدالت، قانون، پولیس سب کو چاہیے کہ ان دونوں کو جو ہے نا سزائیں دیں۔ ہمارا معاشرہ اس چیز کی جو ہے نا بالکل اجازت نہیں دیتا، بالکل اجازت نہیں دیتا بھائی۔ ان چیز پہ جو ہے نا ٹک ٹاک وغیرہ پہ ان سب چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے، یا کوئی جو ہے نا اس کا کوئی طریقہ کار بنائے کہ آپ پارک میں جو ہے نا لیڈیز کے لیے کوئی الگ سسٹم بنائے، مردوں کے لیے الگ۔ یہ جو مخلوط سسٹم ہے اس کو ہم لوگ بالکل اس چیز کی ہم لوگ اجازت نہیں دیتے ہیں، بالکل بالکل۔ تو کیا سمجھتے ہیں مطلب ہے کہ یہ پری پلانٹڈ تھا؟ پلانٹڈ تھا نہیں تھا، جو بھی ہو، اگر پلانٹڈ بھی تھا، مردوں کو اس طرح اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایک لڑکی میسج کرتی ہے میں ایک جگہ جا رہی ہوں، تو کیا مرد کھلے چھوڑ دیں؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ عورت کو ایسا کرنا چاہیے نہ مردوں کو کرنا چاہیے، دونوں کو سزا دینی چاہیے۔ زبردست۔ تو ہمارا معاشرہ بہت سارے مطلب اس طرح کیس دیکھنے کو ملا۔ آج ہمارے ادھر ہی جو ہے نا کراچی بلدیہ ٹاؤن کے اندر بھی ایک تیزاب جو ہے نا لڑکی کے اوپر پھینکا اسی ٹک ٹاک کی وجہ سے۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں تو کیا کہیں گے، ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے یا نہیں؟ ٹک ٹاک بند ہونی چاہیے یا نہیں بند ہونی چاہیے؟ ٹک ٹاک پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ مین مسئلہ ہے ہمارے ہاں ادھر قانون نہیں ہے۔ جو کوئی غلطی کرتا ہے، اگر امیر ہوتا ہے وہ جیل جاتا ہے، دوسرے دن جو ہے نا وہ آپ سے بہتر کپڑے پہن کے سب سے اچھا وہی گھوم رہا ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ اگر سزا ہوگی، نہ ٹک ٹاک پہ کوئی مسئلہ ہوگا، نہ کسی اور جو ہے نا ایپ پہ، کسی بھی چیز پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہمارے ہاں سزا نہیں ہے، ہر بندہ آزاد ہے، جو کچھ کرتا ہے، نہ قانون ہے نہ کچھ ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ کوئی عجیب سا ملک ہو گیا۔ اگر اسلامی قانون ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، ہاں ناچ گانے کے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں ہے کہ بھائی ناچ گانے تم بالکل فحاشی عام کرو، اس چیز کا بھی نہیں ہے۔ لیکن بندوں کو، جو عام عوام ہے، جو مرد حضرات ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، مائیں بہنوں کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ دونوں طرف سے میں کہتا ہوں، دونوں طرف کو جو ہے نا بالکل قانون، اسلام، معاشرے کے جو بالکل دائرہ کار اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سر میں نے تو بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہے، وہ تو مطلب سارا بلیم لڑکوں کو کر رہے ہیں نا۔ میں مانتا ہوں کہ غلطی تھی ان کی بھی، بٹ آپ عائشہ کی اگر اس سے پہلے کی ویڈیوز دیکھو تو وہ خود انوائٹ بھی کریے سب کو، اپنے فینس کو، جتنے بھی ان کے فالوور تھے، کہ بھائی میں 14 اگست کو مینار پاکستان آؤں گی، آپ آئے، ملاقات کریں گے، ویڈیوز بنائیں گے۔ تو اگر ہم ان کو بلیم کرتے ہیں تو اتنی غلطی ان کی بھی ہے۔ تو میری تو سر یہ رائے ہے اس بارے میں۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ عائشہ اکرم کی غلطی ہے یا لڑکوں کی غلطی ہے؟ سر میں نہ ان کو بول سکتا ہوں کہ کمپلیٹ غلطی ان کی ہے نہ عائشہ کی ہے، تو دیکھیں غلطی ان کی بھی ہے اور عائشہ کی زیادہ میں اس لیے بولوں گا کیونکہ انہوں نے خود انوائٹ کیا لوگوں کو۔ فرض کریں اگر انہوں نے انوائٹ کیا ہے، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کی نازیبہ حرکت کی جائے؟ سر اسلام تو بالکل اجازت نہیں دیتا، اس حوالے سے تو انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اور بہت ہی غلط کام کیا ہے، بٹ وہ یہ حرکت ہی نہ کرتے اگر وہ اس طرح سے سب لوگوں کو انوائٹ نہ کرتی کہ آپ آئیں اور میرے ساتھ ویڈیوز بنائیں۔ سب سے مین بات یہ ہے کہ انہوں نے خود 13 اگست کو ویڈیو بنائی ہے کہ بھائی میں کل 14 اگست کو مینار پاکستان آؤں گی، آپ آئیں، مجھ سے ملاقات کریں، میرے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنائیں۔ تو آپ اس بات کو بھی بالکل سامنے رکھیں کہ ان کی بھی غلطی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، اکثر سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 14 اگست والا دن کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کا امیج خراب کرنے کی جو ایک سازش ہے، کیا اس پر آپ کو کتنی صداقت لگتی ہے؟ امیج تو بالکل خراب ہوگی کیونکہ ہر جگہ یہ ویڈیوز وغیرہ چل رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس سے ہماری امیج تو لازمی خراب ہونی ہے۔
یہ اب اس بارے میں یہ کیا بولوں، امیج تو انہوں نے لازمی، کیونکہ اگر کسی کی عزت پہ بات ہوتی ہے تو اب عائشہ کے بارے میں یہ حرکت ہوئی ہے تو ان کی امیج خراب ہوئی ہے، اسی طرح سے پاکستان کی بھی امیج خراب ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سب پاکستانی تھے، کوئی انڈیا والا نہیں آیا تھا، نہ کوئی یورپین آیا تھا، نہ کوئی انگریز آیا تھا، سب پاکستانی لڑکے تھے، تو لازمی بات ہے سر امیج تو خراب ہوئی ہے۔ آپ کا ان لڑکوں کے لیے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کیا پیغام ہے؟ سر بالکل پیغام یہ کہ ان میں سے تو بہت میرے خیال سے گرفتار بھی ہوئے، ان کو سزا ملنی چاہیے، اور باقی ٹک ٹاک کمپلیٹلی بینڈ کرنا چاہیے سر۔ ٹک ٹاک بینڈ ہوگا تو ہمارے معاشرے میں اس طرح کے غلط کام نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر ہم لڑکوں کو بلیم دیں گے تو اتنا ہی بلیم لڑکیوں کا بھی ہے، کیونکہ یہ خود انوائٹ کرتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ گپ شپ کریں، تو ہم کسی ایک بندے پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ ٹک ٹاک کمپلیٹ جو ایک تو عورت ہونے کی حیثیت سے ان کو سب سے پہلے تو اس ماحول میں جانا نہیں چاہیے تھا، اگر وہ چلی گئی ہیں ان کی بہت بڑی غلطی ہے، اور لڑکوں کو جو لڑکوں نے حرکت کی ہے وہ بہت ہی مطلب گھٹیا، میں بولوں گا گھٹیا الفاظ استعمال کروں گا کہ گھٹیا ترین حرکت کی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عورت ہونے کے ناطے ان کو اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا ان لڑکوں کو سزا ملنی چاہیے؟ یار سننے میں آیا ہے آگ جو ہے نا دونوں طرف لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، کسی ایک کا گناہ ہم نہیں بول سکتے کہ یار وہ لڑکی گناہ گار تھی یا لڑکے گناہ گار تھے۔ یار آپ وہ بات ہے نا کہ آپ بلی کو اگر بولو گے یار دودھ کی رکھوالی کر، بلی کرے گی دودھ کی رکھوالی؟ نہیں کرے گی نا، وہ پی جائے گی۔ وہ لڑکے بیچارے ہماری طرح جو ہے نا وہ گاؤں دیہات سے آئے ہوئے تھے، ترسے ہوئے جن کو بولتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کہاں سے وہ مل گئی بیچاری، انہوں نے نوچ کے کھا لیا اس کو۔ لڑکی کی بھی غلطی ہے، اس کو نہیں جانا چاہیے تھا بھائی، اگر وہ اس کے ساتھ اس کا بھائی ہوتا، ہسبینڈ ہوتا، کوئی باپ ہوتا تو اس طریقے کی حرکت کبھی نہ ہوتی۔ وہ گئی اپنے دوستوں کے ساتھ، خیر اس کا جو بھی مقصد تھا اپنے ذہن میں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ایک پری پلان تھا، سازش تھی پاکستان کا امیج خراب کرنے، اور خاص طور پر 14 اگست والے دن کی، تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یار پری پلان میں کہوں گا کہ واقعی پری پلان تھا، کیونکہ آج کل مشہور ہونے کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، کوئی پیسے کا سہارا لیتے ہیں اور کوئی اور طریقے کا سہارا لیتے ہیں، بہت سارے سہارے، ان کو بھی یہی سہارا ملا ہوگا، انہوں نے بولا چلو بھائی اس طریقے سے مشہور ہو جاؤ پاکستان میں۔ بہرحال پاکستان کی بدنامی ہے اس میں، ہمارے ملک کی بدنامی ہے، ہماری جو پردے دار بہنیں ہیں ان کے بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں، سب پوری پاکستانی قوم کے جو ہے نا سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ ایک اور سوال کرتا ہوں، کیا اسلام اور ہمارا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے؟ نہیں، دیکھیں ہمارا اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ عورت جو ہے نا بغیر پردے کے باہر نکلے۔ یہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتائے ہیں، اگر عورت ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو عورت سے بڑا کوئی معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ عورت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے راہ راست ہے، تو اگر اس پہ آپ کو میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ عورت کے لیے پردے کا حکم آیا، وہ ساتھ ہی ساتھ مرد کے لیے پردے کا حکم آیا، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک فاحشہ عورت ہے یا کوئی بھی ہے تو کیا مرد کو اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، اس کو راہ راست پر نہیں لانا چاہیے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا اس کو حق ہے؟ میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا، اگر یہاں سے روڈ سے نا دو پردے دار فل پردے میں جو ہوتا ہے حجاب کے ساتھ اگر دو عورتیں جا رہی ہوں، مجال ہے کوئی لڑکا جو ہے نا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، میں مان جاؤں گا کوئی اس کی طرف دیکھے بھی، کوئی دیکھے گا ہی نہیں یار، جو جہاں گئے وہیں کرے گا۔ اگر آپ بن سور کے بال کھول کے اپنے آپ کو شو آف کر کے عوام کے اندر جاؤ گے تو بھائی ہر بندہ دیکھے گا، ٹھیک ہے، وہی بات ہے بلی دودھ کی رکھوالی نہیں کر سکتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہ بدنامی جو مینار پاکستان پر ہوئی ہے، یہ باقاعدہ صرف ایک بندے یا 40 بندوں کی یا 400 بندوں کی بدنامی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کی بدنامی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہمارے اندر اگر پردہ جو ہے وہ عام یعنی بے پردگی ہو رہی ہے، تو اس کا سب سے پہلے جو ہے نا ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ہے نا اہل و عیال والوں کو سٹ کریں۔ جب ہمیں بے پردگی جتنی عام ہو گئی کہ ہمیں اپنے گھر والے اجازت دے رہے ہیں، تو پھر کوئی اور جب اس کے ساتھ بے حرمتی کرے تو ان سے کون سوال کرے؟ آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس میں مسٹیک، غلطی کس کی تھی؟
دیکھیں اس میں غلطی عورت کی طرف سے، عورت کی طرف سے کیونکہ عورت گھر کی عزت ہے، کیونکہ عورت گھر کے لیے ہے، اور اگر عورت گھر میں نہ ہو، باہر بازاروں میں رہو، تو مردوں کا کیا کام ہے؟ تو کیا جن مردوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کو سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں سزا تو ہونی چاہیے، کیونکہ ایک عورت کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور یہ صرف ایک عورت نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو اس لیے جو ہے جو بندے ہیں ان کو فوری طور پر۔ ایک اور سوال ہے، ٹک ٹاک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کمپلیٹلی بینڈ ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ بالکل کمپلیٹلی اس کے پر بینڈ ہونا چاہیے، اور جو ہے اسی ٹک ٹاک نے ہمارے کتنے معاشرے کے لوگوں کو خراب کیا، ہمارے کتنے ہی لوگ اس کی وجہ سے خودکشی کر کے چلے گئے، تو جو ہے نا ہم کو سب سے پہلے جو ہے نا اس ٹک ٹاک کو بند کرنا چاہیے۔ مت کرتے، جو بھی ہو اس کا بہت برا ہوا، اتنے سارے 400 لوگ ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک بچانے والا اس کے ساتھ نہیں تھا، تو سب سے پہلے کو مرد کو چاہیے تھا کہ اس کو بچائیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس میں غلطی کس کی تھی؟ غلطی تو لڑکی کی بھی تھی، جو فلائنگ کسنگ کر رہی تھی لوگوں کو اپنے طرف بلا کے، پھر اس کے علاوہ مردوں کی بھی غلطی ہے جو ان کی طرح اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ پلانٹڈ تھا، پری پلانٹ جو ہے نا، یہ سارا کچھ کیا گیا تاکہ فیمس ہونے کے لیے، ایسی کوئی بات لگتی ہے آپ کو؟ ایسی بات تو ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن حالانکہ وہاں کی پولیس کو جو نا اس میں شاید انوالوڈ ہے، لوگ کہہ رہے 2.5 گھنٹے بعد وہاں کی پولیس آئی ہے، پولیس کو اس میں جلدی آنا چاہیے، تو پولیس کی بھی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 2 جو ہیں اس طرح کے کیس ہوئے ہیں وہاں دیکھے گئے ہیں، گریٹر پارک کے اندر بھی اور رشے کے اندر بھی جو ہے نا ایک کیس ہوئے، تو ہمارا یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ معاشرہ تو انتہائی بری طرف جا رہا ہے، ٹک ٹاک سے بے حیائی واقعی پھیلتی ہے۔ جہاں تک ہم نے خود ٹک ٹاک دیکھے تو لڑکیاں مطلب گھر میں اکیلی ایسی طرح بے حیا ویڈیو بناتی ہے کہ بالکل دیکھنے کے ہمارا معاشرہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا معاشرہ بالکل اجازت نہیں دیتا، اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو اب ٹک ٹاک کیا ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری نظر میں تو بند ہونا چاہیے، جہاں تک میرا اپنا نظریہ تھا۔